زبردستی طلاق کن وجوہات پر لی جا سکتی ہے؟ مجھ سے زبردستی طلاق لی گئی ہے، اس حوالے سے ملنا چاہتا ہوں۔ زبردستی طلاق اگر کسی نے دلوائی ہے، زبان سے کہہ دیے تو طلاق بہرحال ہو جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ کفر زبردستی نکلواؤ تو نہیں ہوتا، تو طلاق کہاں سے ہو جاتی ہے؟ کلمہ کفر زبردستی کوئی نکلوا دے آپ سے تو انسان کافر نہیں ہوتا، تو طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ بھائی اس لیے ہو جاتی ہے کہ کفر کا تعلق ہے دل سے، آپ دل سے کفر پہ راضی نہیں ہو، مجبوری میں الفاظ نکال رہے ہو، تو اس لیے آپ کافر نہیں ہوگے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آپ دل سے راضی نہیں ہو اس پہ، وہ تو مجبوری میں آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلوایا جا رہا ہے۔ جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ زبان سے۔ آپ دل سے طلاق دینے پہ راضی نہیں بھی ہو، زبان سے دو گے ہو جائے گی۔ اس کی دلیل حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت۔ تو طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کا مقصد مذاق کرنا ہوتا ہے، دل میں آپ کا طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہوتا، تو پتہ چلا کہ طلاق کا دل سے کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں ہے، اس کا زبان سے تعلق ہے۔ اس لیے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ جن کو نہیں سمجھ میں آتا نا وہ یہی کہتے ہیں امام حنیفہ کا یہ قول فلاں حدیث کے خلاف، یہ قول فلاں حدیث کے خلاف، یہ قول، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا اغلاق میں نہیں ہوتا، تو اغلاق کا جو یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں نا کہ زبردستی، یہ ترجمہ ہے ہی نہیں اغلاق کا۔ اغلاق کا مطلب ہے جب عقل پہ تالے پڑ جائیں، اغلاق کہتے بھی تالے کو ہیں، تو اس سے وہ مراد ہے جس کی عقل سرے سے کام کر ہی نہیں رہی، جیسے سوتا ہوا آدمی، وہ اگر نیند میں طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح پاگل، مجنون، دیوانہ، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، یا کوئی ڈپریشن کا ایسا مریض ہے کہ غصے میں ڈپریشن میں گیا، بے ہوش ہو رہا ہے، یا کوئی ایسی کنڈیشن ایب نارمل، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو اس میں بھی طلاق نہیں ہوتی۔ جبکہ جو گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے نا، اس کی عقل پہ تالے نہیں پڑے ہیں، تالے پڑے ہوتے تو طلاق نہیں دیتا، مر جاتا، عقل اس کی کام کر رہی ہے، تبھی وہ کہہ رہے ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف زندگی، تو انتہائی ہوشیاری کے ساتھ عقل مندی کا کام کرتا ہے کہ بھائی بیگم آنے جانے والی چیز ہے، زندگی ایک دفعہ گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی، تو کہتا ہے بیگم کو چھوڑ دو، زندگی کو ترجیح دو۔ تو انتہائی ہوشیاری اور عقل مندی کے مطابق اس نے کام کیا، اور عین وقت کا تقاضا یہی تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے امام حنیفہ کا یہی قول ہے، اور یہی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ طلاق گن پوائنٹ پہ بھی اگر زبان سے دو گے تو ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ بھائی بندوق اس نے رکھی ہوئی ہے، بیوی کا کیا قصور ہے، اس کو طلاق ہو گئی؟ تو یاد رکھو شریعت میں طلاق میں قصور پر مدار نہیں ہے۔ کوئی آدمی بلا وجہ بیوی کو کھڑے کھڑے طلاقیں دے دیتا ہے، ویسے ہی نقصان تو ہوا نا عورت کا۔ اب کوئی کہے اس میں بیوی کا کیا قصور ہے، تو بھائی بے شک قصور نہیں ہے، لیکن طلاق بہرحال ہو جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس میں ریورس گیئر رکھا ہی نہیں اللہ نے زبان سے طلاق میں۔ ہاں ریٹن طلاق جو ہے وہ زبردستی والی طلاق نہیں ہوتی اگر لکھ کے دی ہے، اس لیے کہ اسلام میں جو طلاق کا اصل کانسیپٹ ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ لکھنا زبان کی عکاسی کرتا ہے، تو جہاں زبان کی عکاسی کر رہا ہوگا وہاں لکھنے سے طلاق ہوگی، جہاں لکھنا زبان کی ترجمانی نہیں کر رہا وہاں لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ جب کوئی زبردستی لکھوا رہا ہے آپ سے تو اس کا مطلب یہ لکھنا آپ کی زبان کی عکاسی نہیں کر رہا، اس کی ترجمانی، کیونکہ آپ یہ زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کسی نے زبردستی طلاق لکھوائی ہے تو لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، لکھنے سے جب ہوگی جب بالکل رضامندی کے ساتھ لکھ رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ زبردستی طلاق دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے، تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے۔ کوئی زبردستی طلاق دلواتا ہے گن پوائنٹ پہ یا مار پیٹ کے تو یہ عمل جائز نہیں ہے، شدید گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، میاں بیوی کے رشتے کو ختم کروانا اور شوہر سے اس کا حق چھیننا۔ لیکن بعض صورتوں میں زبردستی جائز ہے، اس لیے کہ آج کل جو مظلوم عورت ہے عدالت اس کے لیے وہ پروسیس اختیار نہیں کرتی جس سے شرعاً طلاق واقع ہو جائے، تو ہم لوگوں کو پھر عدالت جانے کا مشورہ نہیں دیتے، کیونکہ عدالت تو نہ گواہ طلب کرتی عورت سے، وہ کسی بھی مفتی کے پاس لے کر جائیں گے، خلا اکثر خلا کالعدم ہوتے ہیں، تو پھر عورت بیچاری کرے کیا؟ شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسی شدید مجبوری میں جہاں واقعی احساس ہو جائے کہ عورت بہت مظلوم ہے اور یہ بندہ طلاق دینے کے لیے بھی تیار
نہیں ہے اور اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, ظلم ہو رہا ہے, واقعی ہو رہا ہو, یک طرفہ بات سن کے کبھی نہ فیصلہ کریں, دونوں طرف کی بات. تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو بلایا جائے, بھئی آپ سے ذرا کام ہے, اور آپ کو جیسے ہم نے ابے نندن کو چائے پلائی تھی آپ کو بھی ہم چائے پلانا چاہیں. بلائیں 5-6 لمبے تڑنگے سے بدماش ہوں, کنڈی لگائیں, بولیں تیرے باپ کو بھی دینی پڑے گی, زبان سے دے, ٹھیک ہے نا, زبان سے نکلوائیں. تو یہ مجبوری میں یہ عمل کیا ہے, کیونکہ مظلوم عورت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ, پھر عدالت میں مسائل بھی تو ہے نا, وہ اس کی فیس بھی ہے وکیل کی اور یہ سب چیزیں, تو مجبوری میں جائز ہے. انسان کا بچہ ہوگا تو دے دے گا.